اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے قبرستان جانے کا حکم۔ ہم سب قبرستان جاتے ہیں، وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، شریعت مطالعہ کا طریقہ کیا ہے، حاضری کا طریقہ کیا ہے، یہ سب ہم نے جاننا ہے۔ قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ حضرت یہ بتائیے کہ قبرستان جانے کا حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء خاتم النبیین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو الحمدللہ آپ ماشاءاللہ تقریباً 3 سال سے کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ حضرت آپ نے پوچھا کہ قبرستان کے جانے کا حکم۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں روکا کرتا تھا قبرستان جانے سے، اور اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبر پہ جایا کرو کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، تو اس حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے۔ گویا کہ قبرستان جانا حضور کی پیاری سنت میں بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قبرستان جانے کا حکم آپ نے بتا دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قبرستان جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں قبرستان جا کر کرنا کیا چاہیے، اس کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ حضرت، جو آپ نے سوال کیا ہے قبرستان پہ حاضری کے طریقے کے متعلق، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی قبر پہ حاضر ہوا کرتے تھے، قبرستان جایا کرتے تھے، تو سلام کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ یہ سلام کر کے آپ قبرستان میں حاضر ہوں۔ اور جب یہ سلام کر کے آپ حاضر ہوتے ہیں، کسی عام شخص کی قبر پہ جا رہے ہوں، تو کہیں السلام علیکم فلاں بن فلاں، کہ اس کا نام، والد کا نام لیا جائے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہوں تو کچھ اس طرح سے سلام عرض کریں، السلام علیکم یا ولی اللہ، یعنی اے اللہ کے ولی، آپ پر سلام ہو۔ اور جب یہ تمام طریقہ کار کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کھڑا کس طرح ہونا ہے۔ قبرستان پہ جب آپ جائیں گے، قبرستان پہ جانے کے ساتھ ہی جو قبر موجود ہے یا اللہ کے ولی کا مزار موجود ہے، اس مزار کے سیدھے ہاتھ کی جانب کم از کم 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھ کر، حاضر مزار ہو یا قبرستان ہو، ان کو ایصال ثواب کریں، ہاتھ اٹھائیں اور ان کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ یا اللہ عز و جل، جو کچھ میں نے پڑھا ہے ان سب کا ثواب تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، تیرے حبیب کے صدقے، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام انبیاء کے صدقے، تمام صحابہ کی بارگاہ میں، تمام صحابہ کے صدقے، تمام اولیاء کی بارگاہ میں، اور تمام اولیاء کے صدقے بالخصوص حاضر مزار یا حاضر قبر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پروردگار اس کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرت قبرستان جانے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب اور دعا کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا۔ کچھ چیزیں جو ہم قبرستان میں اکثر علامہ صاحب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں قبروں پر، اور پھول ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ڈالنا چاہیے پانی اور پھول وغیرہ ڈالنے چاہیے یا نہیں ڈالنے چاہیے، کیا شرعی حیثیت ہے اس کی؟ جیسے کہ حضرت آپ نے یہ سوال کیا، قبرستان کے اندر جاتے ہیں لوگ، بعض اوقات وہاں پر جا کر قبرستان کے اندر پھول ڈالتے ہیں اور پانی وغیرہ ڈالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے خود بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھروں سے باقاعدہ وہ کین لے کر، وزن اٹھا کر جاتے ہیں اور جا کے قبر پہ پانی ڈالتے ہیں۔ تو طریقہ کار جو شریعت نے سکھایا وہ یہ ہے کہ جب قبر پہلی بار جب بنائی جائے، اس وقت میں اسے پانی ڈالا جائے، کہ اس وقت میں اس مٹی کو بٹھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر پانی نہ ڈالا جائے، اس سے قبر کو نقصان پہنچتا ہے اگر ہم پانی ڈالتے رہیں تو۔ باقی جو آپ نے بات کی کہ پھولوں کی، تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور کے ایک طریقہ کار رہا کہ ایک صحابی رسول کے ساتھ ایک قبرستان میں آپ حاضر ہوئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے ایک ٹینی دی، اور اس ٹینی کو پکڑ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا،
دو حصوں میں توڑا اور ایک قبر والے پہ رکھی، دوسرے قبر والے پہ رکھی. اور جب صحابی نے پوچھا حضور سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو کام کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو حضور نے یہ بتایا کہ ایک قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرے کو یہ عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ کار رہا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ جب تک یہ ٹینیاں تر و تازہ رہیں گی تب تک اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی کمی آتی رہے گی. اور اسی حدیث مبارکہ سے علماء دین نے استدلال فرمایا، اور پتیاں وغیرہ جو ڈالی جاتی ہیں، پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، یہ اس حدیث مبارکہ کے تحت رکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں. ابھی علامہ صاحب نے کہا تو مجھے یاد آیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے اور دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹہنیاں، سبز ٹہنیاں توڑیں، ان قبروں پر رکھیں اور ارشاد فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب کی وجہ کیا ہے حضور نے وہ بھی بتائی کہ یہ والدین کے نافرمان تھا ایک، اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. حضرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر تشریف فرما ہے، مرنے والا قبر میں کئی فٹ نیچے قبرستان میں ہے، اور نہ جانے وہ کب کا اس کا انتقال ہوا ہے، کب کا وہ مرا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف قبر کے اندر کے حال جان رہے ہیں، نہ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، بلکہ عذاب کی وجہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ ان کو کس وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق بات کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق کوئی عقیدہ بناتے ہوئے لاکھ بار سوچ لیا کریں. بڑی بے جگری کے ساتھ، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو تو کچھ نہیں پتا، حضور کو تو کوئی علم غیب نہیں ہے، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ علم نہیں ہے، حضور کیا جانتے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں. یہ تمام باتیں کرنے والوں کو اس حدیث پاک سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ قوتیں، طاقتیں اور تصرفات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کچھ جانتے ہیں. کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال پوچھا جائے کہ اے امام عشق محبت، آپ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے، حضور کو کیا پتا ہے، کیا پتا نہیں ہے، حضور سے کیا چھپا ہے، کیا چھپا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے جب ہم رہنمائی پوچھتے ہیں، اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، تو پھر امام عشق و محبت جھوم کر کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اگلے سوال کی طرف چلیں گے ناظرین کرام، اور علامہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ قبرستان میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوگ جو ہے وہ اگربتیاں جلا رہے ہوتے ہیں اور اگربتیوں کو قبروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگربتی خوشبو وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کا قبر والے سے کوئی تعلق نہیں کہ اس سے قبر والے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یہ ہے کہ وہاں کی جو لوگ موجود ہیں اور وہ جو لوگ وہاں آتے ہیں فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، ان کو خوشبو پہنچانا کا مقصود ہے تو اس صورت میں جائز ہے، اور قبر کے اوپر لگانا تو بھی جائز نہیں. اب یہ ہے کہ قبر کی سائڈ پہ لگا دیا جائے اور خوشبو کے لیے، نہ کہ اس سے کوئی قبر والے کو فائدہ ہے نہ کہ کوئی نقصان، لیکن نہ لگانا بہتر ہے. جزاک اللہ. حضرت ایک اور سوال کہ آج کل خواتین کو بھی قبرستان میں دیکھا جاتا ہے، بالخصوص مزارات اولیاء پر تو بہت زیادہ ہی خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا خواتین مزارات اولیاء پر اور قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ خواتین کے بارے میں تو بزرگان دین نے کتابوں کے اندر لکھا کہ انہیں نہ جانا چاہیے، کہ نہ جائیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر جانا چاہتی ہیں تو وہ ایسے اوقات میں جائیں جس وقت کے اندر کوئی عوام موجود نہیں ہوتی، اور اپنے محرم کے ساتھ پردے کی حالت میں وہ جا سکتی ہیں.
اس کے علاوہ انہیں جانے کی اجازت نہیں. صرف نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پر وہ حاضری دے سکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت مزارات اولیاء کا تذکرہ آ گیا، بات آ گئی، اور ایک تو یہ کہ مزارات اولیاء پر ہمیں حاضری دینی چاہیے یا نہیں، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جائیں تو کس نیت سے جائیں، وہاں جا کر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو کہ اللہ کے دوست ہیں، تو یہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ سفارشی ہیں ہمارے. یہ ہمیں بزرگان دین نے کتابوں کے ذریعے، علم کے ذریعے سکھایا، اور مزارات اولیاء پہ جانا یہ جائز ہے اور مستحب طریقہ ہے. اور جب مزارات اولیاء پہ جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ پاؤں کی جانب سے جایا جائے اور سلام عرض کیا جائے اور ہاتھ باندھ کر فاتحہ خوانی کی جائے، اور اللہ کے ولی سے جو فیض حاصل ہو کہ ان کی مزار پر جا کر دعائیں کی جائیں. یہ دعائیں قبولیت کی گھڑی بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو کہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا قبرستان جانے کے احکامات، ایصال ثواب کا طریقہ، قبرستان میں جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مزارات اولیاء پر ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. مختصر وقت میں کوشش کی کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.